نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے، آمین۔ باب کا نمبر ہے 12، حدیث کا نمبر ہے 1439۔ باب ما جاء ان الحدود کفارۃ لأہلہا، اس بیان میں کہ حدود جن پر نافذ ہوں ان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ عن عبادہ بن صامت قال، روایت ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں، کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبایعونی، مجھ سے بیعت کرو، اللہ اس چیز پر، اللہ تشرکو، یہ کہ تم نہیں شریک ٹھہراؤ گے اللہ کے ساتھ کسی کو، ولا تسرقو، اور نہ تم چوری کرو گے، ولا تزنو، اور نہ زنا کرو گے۔ قرأ علیہم الآیات، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر یہ آیت پڑھی، ومن وفا منکم فاجرہ علی اللہ ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب علیہ فہو کفارۃ لہ ومن اصاب من ذلک شیئا فسترہ اللہ علیہ فہو الی اللہ ان شاء عذبہ وان شاء غفر لہ۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت پڑھی، فمن وفا، آخر تک، پھر فرمایا جس نے پورا کیا اپنے اس اقرار کو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ پر ہے، اور جس نے کیا اس میں کوئی گناہ پس بدلہ دیا گیا، یعنی دنیا میں حد ماری گئی، وہ اس کا کفارہ ہے، اور جس نے کیا اس میں سے کوئی گناہ اور ڈھانپ دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے، سو وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، چاہے عذاب کرے اس شخص، چاہے تو بخش دے۔ یعنی اگر کسی کے عیب پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے تو پھر وہ اس پر پردہ ڈالے ہی رہنا چاہیے، وہ پھر معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ چاہے اس کو سزا دے دے، چاہے تو اس کو معاف کر دے۔ اس باب میں حضرت علی، حضرت جریر بن عبداللہ اور حضرت خزیمہ بن ثابت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، حدیث عبادہ بن صامت کی حسن ہے، صحیح ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، نہیں سنی میں نے اس باب میں کہ حدود کفارہ ہو جاتی ہیں اپنے لوگوں کے لیے کوئی حدیث اس سے اچھی۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، میں دوست رکھتا ہوں جو شخص کوئی گناہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو چھپا دے تو چاہیے کہ وہ بھی پردہ پوشی کرے اور توبہ کر لے، ایسی کہ سوائے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہ ہو۔ اور ایسا ہی مروی ہے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے کہ انہوں نے حکم کیا اپنے عیب چھپانے کا۔ باب ما جاء فی اقامت الحد علی الاماء، لونڈیوں پر حد قائم کرنے کے بیان میں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا زانت آمۃ احدکم، جب زنا کرے لونڈی تم میں سے کسی ایک کی، فلیجلدھا، پس چاہیے کہ اس کو مارے، حد یا کھوڑے مارے اس کو، ثلاثاً، 3 مرتبہ، بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق، فإن عادت، پس اگر وہ پھر کرے، فلیبیہا، پس چاہیے کہ اس کو بیچ دے، ولو بحبل من شعر، اگرچہ وہ بالوں کی ایک رسی کے بدلے میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی جو سند ہے یہ صحیح ہے۔ اس باب میں زید بن خالد اور شبل سے روایت ہے کہ وہ عبداللہ بن مالک اوسی سے روایت کرتے ہیں۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حسن ہے، صحیح ہے، اور مروی ہے ان سے کئی سندوں سے، اور اسی پر عمل ہے بعض علماء صحابہ وغیرہ کا کہ حد مارے آدمی اپنے مملوک یعنی غلام یا لونڈی کو، اور بادشاہ کی، اس میں کچھ حاجت نہیں۔ اور یہی قول ہے احمد اور اسحاق رحمہ اللہ کا
اور بعض نے کہا کہ اس کو بادشاہ کے سپرد کرے، اور آپ حد نہ ماریں، اور پہلا قول جو ہے وہ صحیح ہے۔ عن ابی عبد الرحمن السلمی قال خطب علی فقال یا ایھا الناس اقیموا الحدود علی عرقائکم من احسن منہم ومن لم یحسن۔ روایت ہے ابو عبد الرحمن سلمی سے، کہا خطبہ پڑھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، اور کہا اے آدمیوں، حدیں جاری کرو اپنی لونڈیوں غلاموں پر، جو محسن ہوں ان میں یا نہ ہوں۔ وَإِنَّ آمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ، بس بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی تھی، زانت، اس نے زنا کیا، فَأَمَرَنِي، بس حکم کیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اجلدہا، کہ اس کو کوڑے لگاؤں، فَآتَيْتُهَا، پس میں آیا اس کے پاس، فَإِذَا هِيَ حَدِيثَهُ عَهْدِ بِنِفَاسٍ، تو اس وقت وہ نئے نفاس کی حالت میں تھی، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلْدَتُهَا، میں ڈرا کہ اگر میں نے اس پر کوڑوں کی حد لگائی، ان أقتلها، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو قتل کر دوں، او قال، یا کہا تموتو، کہ وہ مر جائے، فآتیتو، پس میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فذکرتو، پس میں نے ذکر کیا، ذالکا، اس بات کا، لہو، آپ کے سامنے، فقال، پس آپ نے فرمایا، احسنتا، تو نے بہت اچھا کیا۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یعنی نفاس کی حالت میں حد نہیں لگانی چاہیے۔ باب ما جاء فی حد السکرانی، نشہ کرنے والے کی حد کے بیان میں۔ ان ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب الحد، حد ماری، بنا علینی 40، 40 جوتیوں کی۔ قال مسعر، کہا مسعر نے، اظنہ، میں گمان کرتا ہوں، فی الخمر، کہ یہ شراب کی حد تھی، یعنی شراب کے بارے میں۔ اس حدیث کی جو سند ہے یہ ضعیف ہے، اس میں زید الامی راوی کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس باب میں حضرت علی اور حضرت عبد الرحمن بن ازہر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور صاحب بن عباس اور عقبہ بن حارث سے روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، حدیث ابو سعید کی حسن ہے، اور ابو صدیق ناجی کا نام بکر بن عمرو ہے۔ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہ اوتی برجل قد شرب الخمر، بے شک یا یہ کہ لایا گیا ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قد شرب الخمر، تحقیق اس نے شراب پی رکھی تھی، فضربہ بجریدتین نحو 40 وفعلہ ابو بکر فلما کان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن ابن عوف، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 چھڑیوں سے، یعنی کھجور کی 2 چھڑیوں کے، جس کے پتے توڑ ڈالے تھے، 40 چھڑیوں کے قریب ماری، یعنی 40 چھڑیاں کھجور کی، یعنی کھجور کی ایک سٹک لی، اس کے پتے توڑے اور اس کے ساتھ اسے 40 چھڑیاں لگائیں، اور ایسا ہی کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے۔ پھر جب مشورہ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے، فقال عبد الرحمن ابن عوف، پس کہا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے، خف الحدودی، سب سے ہلکی حد، 80 کوڑے ہیں، فامرا بہی عمرہ، پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی کا حکم دے دیا، یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سب حدوں میں جو ہلکی حد ہے وہ 80 کوڑے ہیں، سو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 80 کوڑے مارنے کا حکم دے دیا شراب کی حد۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ کی صحیح ہے، حسن ہے، اور اسی پر عمل ہے علماء صحابہ وغیرہ کا کہ حد مست کی، یعنی نشہ کرنے والے کی 80 کوڑے ہے۔ باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوہ ومن عاد فی الرابعۃ فاقتلوہ، اس بیان میں کہ جو شراب پیے تو اسے کوڑے مارو، اور چوتھی مرتبہ پینے پر اسے قتل کر دو۔ باب کا نمبر ہے 15۔ عن معاویہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے، کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
من شرب الخمر، جو کوئی پیے شراب، فجلدوہ، پس اسے کوڑے مارو، فإن عاد فی الرابعۃ، پس اگر وہ چوتھی مرتبہ پھر شراب پیے، فاقتلوہ، تو اسے قتل کر دو۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے، سلسلہ صحیحہ پر اس حدیث کا نمبر 1360 ہے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت شرید اور شرجیل بن اوس اور جریر اور ابی رمد بلوی اور عبداللہ بن عمرو سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ایسے ہی روایت کی، سوری نے بھی، انہوں نے عاصم سے، انہوں نے ابو صالحہ سے، انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور مروی ہے ابن جریج اور معمر سے، وہ روایت کرتے ہیں سہل بن ابی صالحہ سے، وہ اپنے باپ سے، وہ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سنا میں نے محمد سے، کہتے تھے حدیث ابو صالحہ کی جو مروی ہے باواسطہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس باب میں زیادہ صحیح ہے ابو صالحہ کی حدیث سے جو باواسطہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اور یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا، پھر منسوخ ہو گیا۔ اس کے بعد ایسا ہی مروی ہے محمد بن اسحاق سے، وہ روایت کرتے ہیں ابن منقدر سے، وہ روایت کرتے ہیں جابر بن عبداللہ سے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شراب پیے اس کو کوڑے مارو، پھر اگر چوتھی بار پیے تو اس کو قتل کرو۔ کہا جابر رضی اللہ عنہ نے پھر لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو جس نے شراب پی تھی چوتھی بار، تو اس کو مارا یعنی کوڑوں سے، اور قتل نہیں کیا۔ اور ایسے ہی روایت کی زہری نے قبیصہ بن زائب سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند، اور مرفوع ہو گیا قتل، اور پہلے رخصت تھی اور اسی پر عمل ہے تمام علماء کا، نہیں جانتے ہم اختلاف کسی کا، نہ اگلوں میں نہ پچھلوں میں، اور ان روایتوں میں سے کہ قوی کرتی ہیں اس مذہب کو، یعنی قتل نہ کرنے کو۔ یہ بھی روایت ہے کہ مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال نہیں خون کسی مرد مسلمان کا کہ گواہی دیتا ہو کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور تحقیق کہ میں اللہ کا رسول ہوں، الا باحدی ثلاث، مگر تین باتوں میں، النفس بالنفس، نفس بدلے نفس کے، مطلب جان کے بدلے جان قتل کرنا قصاص کے طور پر، وسیب الزانی، اور شادی شدہ زانی، والتارک لدینہ، اور تارک دین، مطلب اپنے دین کو چھوڑ کر مرتد ہو جانے والا۔ باب ما جاء فی کم تقطع ید السارق، اس بیان میں کہ کتنی قیمت کی چیز میں چور کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ باب کا نمبر ہے 16۔ عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقطع فی ربع دینار فصاعدا، اس کی جو سند ہے یہ صحیح ہے، یعنی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کاٹتے تھے چور کے چوتھائی دینار کے عوض میں، یا پھر اس سے زیادہ۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حسن ہے، اور مروی ہے یہ حدیث کئی سندوں سے، عمرہ سے، وہ روایت کرتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً، اور روایت کیا اس کو بعض نے عمرہ سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے موقوفاً، عن ابن عمر قال قطع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مجین قیمتہ ثلاثۃ دراہم، روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، کہا انہوں نے کہ کاٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ایک شخص کا ڈھال چرانے کے سبب سے کہ اس کی قیمت 3 درہم تھی۔ اس کی سند جو ہے وہ اس باب میں حضرت سعد، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ام ایمن رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حسن ہے، صحیح ہے، اور اسی پر عمل ہے بعض علماء صحابہ کا، انہی میں ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کاٹا انہوں نے 5 درہم کے عوض میں، اور مروی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید سے کہ انہوں نے کہا ہاتھ کاٹے جائیں 5 درہم کے عوض میں، اور اسی پر عمل ہے بعض فقہائے
تابعین کا، اور یہی قول ہے مالک بن انس اور شافی اور احمد اور اسحاق رحمہ اللہ علیہم اجمعین کا۔ کہتے ہیں ہاتھ کاٹنے چاہیے 1/4 دینار میں، اور جو اس سے زیادہ ہو۔ مروی ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے کہا ہاتھ نہیں کاٹنے چاہیے مگر 1 دینار یا 10 درہم کے عوض میں، اور وہ حدیث مرسل ہے کہ روایت کیا اس کو قاسم بن عبد الرحمن نے، انہوں نے ابن مسعود سے، اور قاسم نے نہیں سنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اور اسی پر عمل ہے بعض علماء کا، اور یہی قول ہے سفیان ثوری رحمہ اللہ اور اہل کوفہ کا۔ کہتے ہیں کہ ہاتھ کاٹنا لازم نہیں ہوتا 10 درہم سے کم میں۔ باب ما جاء فی تعلیق ید سارق، چور کا ہاتھ کاٹ کر اس کے گلے میں لٹکانے کے بیان میں۔ ان عبد الرحمن ابن محیریز قال، روایت ہے عبد الرحمن بن محریز سے کہ پوچھا میں نے، پوچھا میں نے، فضالۃ ابن عبید ان تعلیق یدی فی عنق السارق، کہ ہاتھ لٹکانا گلے میں چور کے سنت ہے یا نہیں، یعنی آمین سنتی ہوا، قال یعنی بعد کاٹنے کے، کہ چور کے ہاتھ کاٹنے کے بعد ان کو اس کی گردن میں لٹکانا سنت ہے یا کہ نہیں، تو انہوں نے کہا اوتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسارقی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور کو لایا گیا اور ہاتھ کاٹا گیا اس کا، ثم امرا، پھر حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہا اس کو، فعلقت فی عنقہ، کہ اس کو اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے، یعنی اس کا جو کٹا ہوا ہاتھ ہے وہ اس کی گردن میں لٹکا دیں۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے، نہیں پہچانتے ہم اس کو مگر روایت سے عمر بن علی مقدمی کی، وہ روایت کرتے ہیں حجاج بن ارطاد سے، اور عبد الرحمن بن محریز بھائی ہیں عبداللہ بن محریز شامی کے۔ اس کی سند میں حجاج بن ارطاد راوی جو ہیں وہ ضعیف ہیں، اس لیے اس کی سند ضعیف ہے۔ باب ما جاء فی الخائن والمختلس والمنتہب، خیانت کرنے والے اچکے اور ڈاکو کے بیان میں۔ ان جابر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں لیسا علی خائن ولا منتہب ولا مختلس قطع، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے خیانت کرنے والے پر اور ڈاکو اور اچکے پر ہاتھ کاٹنا، یعنی ان کی سزائیں جو ہیں ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، ان کی سزائیں کچھ اور ہیں، ہاتھ کاٹنا چور کی سزا ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور اسی پر عمل ہے بعض علماء کا، اور مروی ہے مغیرہ بن مسلم سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو زبیر سے، وہ جابر رضی اللہ عنہ سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابن جریج کی حدیث کے مانند، اور مغیرہ بن مسلم وہ بصری ہیں اور بھائی ہیں عبدالعزیز کے۔ ایسا ہی کہا علی بن مدینی نے۔ خیانت یہ ہے کہ جو مال اپنے پاس امانت ہو اس میں سے چرا لے، اور اس میں قطع لازم نہیں، اس لیے کہ وہ مال محروز نہیں، اور اختلاس کہتے ہیں ظاہر میں ایک بارگی کوئی چیز لے کر بھاگنے کو، فارسی میں اسے ربودن کہتے ہیں، ہندی میں اچک لے جانا، اس میں بھی قطع ید نہیں، مطلب اس میں بھی ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے۔ بعض سبب مال محروز نہ ہونے کی، اور نہب اور انتہاب زبردستی لوٹ لینے کو بولتے ہیں، یعنی ڈاکو کسی کی گردن پہ یا کسی کے کان پر، کیا کہتے ہیں کن پٹی پر، کسی کی کن پٹی پر گن رکھ کر اسے مال چھین لینا، اور اس میں چوری کے معنی کے چھپا کر لے لے، یہ نہیں پائے جاتے، اس لیے اس میں بھی ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، اس واسطے کہ اصل ہاتھ کاٹنے کے باب میں یہ آیت السارق والسارقات فاقطعوا ایدیہما، یعنی چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹو، اور سرقہ یعنی چوری اسی کو کہتے ہیں کہ مال محروز میں کچھ چھپا کر لے لے، مطلب اگر گھر میں کسی نے اپنے گھر میں کوئی چیز سنبھال کر رکھی ہو اور کوئی بنا بتائے خاموشی سے اس کو وہاں سے اٹھا لے اور کہ مالکوں کو نہ پتہ چلے، یہ ہوتی ہے چوری۔ باب ما جاء لا قطع فی ثمر ولا قصر، اس بیان میں کہ پھلوں اور کھجور کے خوشوں پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ باب کا نمبر ہے 19۔ ان محمد ابن یحییٰ ابن حبان، روایت ہے محمد بن یحییٰ بن حبان سے، وہ روایت کرتے ہیں ان امی ہی اپنے چاچا واسی بن حبان سے، ان رافع بن خدیج قال،
اور وہ روایت کرتے ہیں رافع بن خدیج سے، کہا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سنا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ فرماتے تھے لا قطع فی ثمرین ولا کسرین، کہ نہیں ہاتھ کاٹے جائیں گے کھجور کے گابوں میں، عورت جو پھل درختوں پر ہوتا ہے اس کے چرانے میں، یعنی بعض سبب نہ ہونے مال محروس کے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ ایسا ہی روایت کیا ہے بعض نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے محمد بن یحییٰ بن حبان سے، انہوں نے اپنے چچا واسع بن حبان سے، انہوں نے رافع سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیث بن سعد کی روایت کی مانند، اور روایت کی مالک بن انس نے، اور کئی لوگوں نے یہ حدیث یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے محمد بن یحییٰ سے جو بیٹے ہیں حبان کے، انہوں نے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نہیں ذکر کیا اس میں واسع بن حبان کا۔ باب ما جاء ان لا یقطع الایدی فی الغزو، اس بیان میں کہ جہاد میں کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے۔ باب کا نمبر ہے 20۔ عن بصر بن ارطاۃ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، روایت ہے بصر بن ارطاۃ سے، کہا انہوں نے سنا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے لا یقطع الایدی فی الغزو، کہ نہ ہاتھ کاٹے جائیں جہاد میں، یعنی چوروں کے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث غریب ہے، اور روایت کی ہے ابن لاہیہ کے سوا اور لوگوں نے اسی اسناد سے اور اسی کے مانند، اور بعض نے بصر بن ابو ارطاط بھی کہا ہے، اور اسی پر عمل ہے بعض علماء کے نزدیک، انہی میں ہے اوزائی کہ کہتے ہیں قائم نہ کی جائے حدیں جہاد میں جب دشمن کا مقابلہ ہو، اس لحاظ سے کہ شاید نہ مل جائے وہ شخص جس کو حد ماری جائے دشمنوں کے ساتھ، پھر جب نکل آئے امام دار الحرب سے اور داخل ہو دار السلام میں تو جس پر حد واجب ہوئی ہو اس پر حد جاری کرے، ایسا ہی کہا ہے اوزائی نے، جبکہ بعض نے اس کو کہا ہے کہ اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے۔ باب ما جاء فی الرجل یقع علی جاریتی امرأتہ، اس کے بیان میں جو اپنی بیوی کی لونڈی سے زنا کرے۔ عن حبیب ابن سالم قال رفع الی النعمان ابن بشیر رجلا وقع علی جاریتی امرأتہ فقال، روایت ہے حبیب بن سالم سے، کہا لایا گیا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرد کے زنا کیا تھا اس نے اپنی بیوی کی لونڈی سے، لا اقدین فیہا بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس انہوں نے کہا کہ میں اس میں فیصلہ کروں گا اس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے معاملے میں جیسا فیصلہ کیا تھا۔ لا ان کانت احلتھا لہ لا اجلدنہ میئۃ، کہ اگر اس عورت نے بخش دی ہو یہ لونڈی اس مرد کو تو کوڑے ماروں گا میں اس کو، سو اگر نہ بخش دی وَإِلَّمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ، اگر اس نے اس کو نہ بخشا ہوا ہوگا تو پھر میں اس کو رجم کروں گا، یعنی اس کو پتھر ماروں گا۔ یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں اضطراب ہے۔ روایت کی ہم سے علی بن حجر نے کہا، روایت کی ہم سے حاشم نے، انہوں نے ابو بشر سے، انہوں نے حبیب بن سالم سے، انہوں نے نعمان بن بشیر سے اسی کی مانند، اور اس باب میں سلمہ بن محبک سے بھی روایت ہے اسی کی مانند۔ نعمان رضی اللہ عنہ کی حدیث کے اسناد میں اضطراب ہے۔ سنا میں نے محمد سے کہتے تھے، نہیں سنی قتادہ نے حبیب بن سالم سے یہ حدیث، البتہ روایت کی ہے انہوں نے خالد بن اور فتح سے، اور ابو بشر نے بھی نہیں سنی حبیب بن سالم سے یہ حدیث، البتہ روایت کی انہوں نے خالد بن اور فتح سے، اور اختلاف کیا علماء نے اس مرد کے باب میں جو صحبت کرے اپنی بیوی کی لونڈی سے، سو مروی ہے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ انہی میں ہے علی اور ابن عمر کہ اس شخص پر رجم ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس پر حد نہیں لیکن تعزیر ہے، اور احمد اور اسحاق رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے نعمان بن بشیر کی روایت کے موافق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ حدثنا علی ابن حجر حدثنا حشیم عن ابی بشر عن حبیب ابن سالم عن نعمان ابن بشیر، بیان کیا ہم سے علی بن حجر نے، کہا بیان کی ہم سے حشیم نے، انہوں نے ابو بشیر سے، انہوں نے حبیب بن سالم سے، انہوں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے اسی طرح۔
بابو ما جاء فی المرأتی اذا استکرہت علی الزنا، اس عورت کے بیان میں جس کے ساتھ زبردستی زنا کیا جائے۔ ان عبد الجبار ابن وائل ابن حجر ان ابیہ قال، روایت ہے عبد الجبار بن وائل بن حجر سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، کہا استکرہت امرات علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ زبردستی زنا کی گئی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ فدرا عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہا الحدی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر زنا کی حد قائم نہیں کی تھی، وقامہ علی الذی اصابہا، اور اس آدمی پر حد قائم کی تھی جس نے اس کے ساتھ زنا کیا تھا۔ ولم یذکر انہ جعل لہا مہرا، اور نہیں ذکر کیا راوی نے کہ مقرر کیا ہو آپ نے اس عورت کے لیے کچھ مہر۔ یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے، اس میں حجاج بن ارطاط راوی جو ہیں وہ ضعیف ہیں۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث غریب ہے اور اس کی اسناد متصل نہیں، اور مروی ہے یہ حدیث اور سند سے بھی۔ سنا میں نے محمد سے کہتے تھے، عبد الجبار بن وائل بن حجر نے نہیں سنا کچھ اپنے باپ سے اور نہ ملاقات کی ان سے، بلکہ کہتے ہیں بعض لوگ کہ وہ پیدا ہوئے اپنے باپ کے مرنے کے کئی مہینے بعد، اور اسی پر عمل ہے علماء صحابہ وغیرہ کا۔ کہتے ہیں جس پر زبردستی کی جائے اس پر حد نہیں آتی۔ روایت ہے علقمہ بن وائل کندی سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، کہا ایک عورت نکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نماز کا ارادہ رکھتی تھی، سو ملا اس سے ایک مرد اور ڈھانپ لیا اس کو اور پوری کی حاجت اپنی اس سے، اور وہ چیخی اور وہ شخص چلا گیا اور گزرا اس کے پاس سے ایک مرد، سو اس عورت نے کہا اس مرد نے میرے ساتھ ایسا ویسا کیا، اور گزری اس پر سے ایک جماعت مہاجرین کی، تو کہا اس عورت نے کہ اس مرد نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا، یعنی زنا کیا۔ پس دوڑے وہ لوگ اور پکڑ لیا اس مرد کو کہ گمان کیا تھا اس عورت نے کہ زنا کیا اس سے، سو لائے اس کو اس عورت کے پاس اور کہا اس نے یہ وہی ہے، یعنی اس شخص کو مظنون کہ وہ حقیقت میں زانی نہیں تھا، سو پکڑ لائے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ سو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا رجم کیا جائے اس کو، کھڑا ہوا اس عورت کا زنا کرنے والا کہ جس نے زنا کیا تھا اس سے، اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں عورت کا زنا کرنے والا کہ جس نے زنا کیا تھا اس عورت سے۔ سو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے، جا تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا تجھ کو، یعنی اس لیے کہ تو مجبور تھی، اور فرمایا اس مرد سے کہ جس پر گمان کیا تھا کچھ بہتر قول، یعنی اس کی تسلی کی، اور فرمایا اس مرد کو جس نے زنا کیا تھا کہ اس کو پتھر مارو، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک توبہ کی اس نے ایسی، اگر ویسی توبہ کریں تمام شہر والے تو قبول کی جائے ان سے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے، صحیح ہے، اور علقمہ بن وائل بن حجر نے سنا ہے اپنے باپ سے، اور وہ بڑے بیٹے ہیں عبد الجبار بن وائل سے، اور عبد الجبار بن وائل نے نہیں سنا اپنے باپ سے۔ بابو ما جاء فی من یعقو علی البہیمۃ، اس کے بیان میں جو جانور سے بدکاری کرے۔ ان ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ کہا انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من وجدتموہ وقع علی بہیمۃ فاقتلوہ واقتلوا البہیمۃ، کہ جس کو پاؤ تم لوگ وطی کی اس نے چار پائے سے تو قتل کرو اس کو بھی اور اس جانور کو بھی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ قیلا لابن عباس، پس کہا گیا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے، ما شأن البہیمتی، کہ جانور کا کیا قصور ہے؟ فقال، پس کہا ما سمیت، نہیں سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فی ذالک شیئن، اس کے بارے میں کچھ بھی، ولکن لیکن آرا، میں گمان کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاریہا ان یوکل من لحمہا اور ینتفع بہا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا کہ لوگ اس کا گوشت کھائیں یا اس سے فائدہ اٹھائیں، یعنی ایسا جانور جس کے ساتھ کوئی آدمی کیا کہتے ہیں زنا کرے یا وطی کرے، تو اس جانور کا گوشت کھانا یا اس سے فائدہ اٹھانا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، اس لیے کہ اس کے ساتھ اتنا گندا اور برا فعل کیا گیا ہے، اس وجہ سے یہ جو حدیث ہے یہ حسن ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ہم نہیں جانتے مگر
उमरू बिन अबी उमरू की रिवायत से कि वो इकरमा से रिवायत करते हैं, वो इब्ने अब्बास से, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और मरवी है सफियान सौरी राहिमहुल्लाह अलैहिम से, वो रवायत करते हैं आसम से, वो अबू रजीन से, वो इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से कि उन्होंने फरमाया जो वती करे चार पाए से उस पर हद नहीं। रवायत की हमसे यह हदीस मोहम्मद बिन बशार ने, उन्होंने कहा रवायत की हमसे अब्दुर्रहमान बिन महदी ने, उन्होंने कहा रवायत की हमसे सफियान सौरी ने, और ये ज्यादा सही है पहली हदीस से, और इसी पर अमल है उलमा का, और यही कौल है अहमद और इसहाक राहिमहुल्लाह अलैहिम का। बाबू मा जा फी हद्दिल लूती, लवातत करने वाले की सजा के बयान में, यानी जो शख्स लूती फेल करता है। बाब का नंबर है 24। अन इब्ने अब्बास क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रवायत है हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से, कहा उन्होंने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मम वजदतुमूहु यामलु अमला कौमी लूत, जिसको पाओ तुम के अमल करता है कौम में लूत के जैसा, फ़क्तुलुल फ़ाइला वल मफ़ऊला बिह, तो कत्ल कर दो फाइल और मफूल दोनों को। लूती फेल मर्द का मर्द के साथ शहवत पूरी करना है, यानी जिस मर्द ने किसी मर्द के साथ अपनी शहवत पूरी की उसको भी और जिसके साथ की उसको भी, यानी फाइल और मफूल दोनों को कत्ल कर दो। इस हदीस की संद सही है। कहा अबू ईसा रहमहुल्लाह ने, इस बाब में हजरत जाबर और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से भी रिवायत है। कहा अबू ईसा रहमहुल्लाह ने, और इस हदीस को हम इसी तरह जानते हैं कि मरवी है इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से, वो रिवायत करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी संद से, और रिवायत की मोहम्मद बिन असहाक ने ये हदीस उमरू बिन अबी उमरू से। सो इसमें ये लफ्ज हैं कि फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मलऊन है जो अमल करे कौम लूत का, और नहीं जिक्र किया इसमें कत्ल का, और जिक्र किया इसमें कि मलऊन है जो जमा करे चारपाई से, यानी गाय बकरी से। और मरवी है ये हदीस आसम बिन उमरू से, वो रवायत करते हैं सुहेल से जो बेटे हैं अबू सालेहा के, वो रवायत करते हैं अपने बाप से, और वो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फ़क्तुलुल फ़ाइला वल मफ़ऊला बिह। मगर इस रवायत में कुछ गुफ्तगू है और हम नहीं जानते किसी को जो रवायत करता हो सहेल बिन अबी सालेहा से, सवाए आसम बिन उमर उमरी के, और आसम बिन उमरू ज़ईफ है रवायत में अजरोए हाफजा के, और इख्तलाफ है उलमा का लूती की सजा में। सोबाज ने इस पर रिजम तजवीज़ किया है, मोहसिन हो या गैर मोहसिन, और यही कौल है इमाम मालिक और शाफी और अहमद और इसहाक राहिमहुल्लाह अलैहिम का। और बाज ने कहा उलमाए ताबईन और फुकाहा में से इन्हीं में है हसन बसरा और इब्राहिम नखी और अता बिन अबी रबाह के हद लूती की ऐसी है जैसे हद जानी की, और यही कौल है सौरी राहिमहुल्लाह और अहले कूफा का। अन अब्दुल्लाह इब्ने मोहम्मद इब्ने अकील अन्नहु सामिया जाबिरन यक़ूल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रवायत है अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अकील से कि उन्होंने सुना जाबर रजी अल्लाह अन्हु से कि कहते थे फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्ना अखवफा मा अखाफु अला उम्मती अमला कौम लूतिन, कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सबसे ज्यादा खौफ की चीज जिससे मैं डरता हूँ अपनी उम्मत पर अमल है लूत अलैहिस्सलाम की कौम का। इस हदीस को अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने हसन कहा है, जबकि बाज मुहक्किकीन कहते हैं इसकी संद इब्ने अकील की वजह से ज़ईफ है। कहा अबू ईसा रहमहुल्लाह ने ये हदीस हसन है, गरीब है, और इसको हम इसी एक संद से जानते हैं, यानी मरवी है अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अकील बिन अबी तालब से, वो रवायत करते हैं जाबर रजी अल्लाह अन्हु से। बाबू मा जा फिल मुर्तद्दी, मुर्तद के बयान में, बाब का नंबर है 25। अन इक्रीमता अन्ना अलियन हर्रका कौमर तद्दू अनिल इस्लामी फबलगा ज़ालिका इब्न अब्बास फ़क़ाल, रवायत है इकरमा से कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने जला दिया एक कौम को कि मुर्तद हो गई थी इस्लाम से। सो ये खबर पहुंची इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा को, तो उन्होंने कहा लो कुन्तु अना ला क़तलतुमूहुम बिक़ौली रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा अगर मैं होता तो कत्ल करता उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुवाफिक, के फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन बदलहू जिसने बदल दिया दीनहू अपना दीन,
فَاقْتُلُوهُ تو اس کو قتل کر ڈالو. وَلَمْ أَكُنْ لِأُحَرِّقَهُمْ لِأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نہیں یہ کہ تم اس کو عذاب دو اللہ کے خاص عذاب کے جیسا. لِأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعذبوا بعذاب اللہ کہ نہ تم عذاب دو اللہ کے عذاب جیسا. فبلغ ذلك علیا فقال صدق ابن عباس. پھر جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سچ کہا ہے، یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے. کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور اسی پر عمل ہے علماء کا مرتد کے باب میں، یعنی اس کو قتل کرنا چاہیے. اور اختلاف ہے عورت میں جو مرتد ہو جائے اسلام میں. سو ایک گروہ نے علماء سے کہا ہے کہ وہ بھی قتل کی جائے، اور یہی قول ہے اوزائی اور احمد اور اسحاق رحمہ اللہ علیہم کا. اور ایک گروہ نے کہا کہ انہی میں سے کہ قید کی جائے اور قتل نہ کی جائے، اور یہی قول ہے سفیان ثوری رحمہ اللہ اور اہل کوفہ وغیرہ کا. بابو ما جاء فی من شہر السلاح اس کے بیان میں جو مسلمانوں پر ہتھیار اٹھائے. باب کا نمبر ہے 26. عن ابی موسیٰ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال روایت ہے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا جو ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ حدیث صحیح ہے. اس باب میں حضرت ابن عمر، حضرت ابن زبیر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سلمان بن اکوع رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی روایت ہے. کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی حسن ہے، صحیح. بابو ما جاء فی حد الساحر جادوگر کی حد کے بیان میں. عن جندب بن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد الساحر ضربۃ بالسیف. روایت ہے جندب رضی اللہ عنہ سے کہا انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جادوگر کی مار ڈالنا ہے تلوار سے، یعنی اس کو قتل کرنا تلوار کے ساتھ. یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے، اس میں اسماعیل بن مسلم المکی ضعیف ہیں. کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ہم نہیں پہچانتے مرفوع مگر اسی سند سے، اور اسماعیل بن مکی ضعیف ہیں حدیث میں ازرع حفظ کے، اور اسماعیل بن مسلم عبد بصری کو وکی نے ثقہ کہا ہے. اور مروی ہے یہ روایت حسن سے بھی، اور صحیح یہ ہے کہ مروی ہے جندم سے موقوفاً، اور عمل اس حدیث پر بعض علماء کا ہے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے سوا اوروں کا، اور یہی قول ہے مالک بن انس کا. اور شافی نے کہا جادوگر قتل کیا جائے اگر ایسا جادو کرے کہ اس سے حد کفر کو پہنچے ورنہ ضرر نہیں. بابو ما جاء فی الغال ما یصنع بہ اس بیان میں کہ جو مال غنیمت کا مال چرا لے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے. ان عمرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجدتموہ غل فی سبیل اللہ فاحرقوا متاعہ کہ جس کو پاؤ تم کہ چوری کی اس نے جہاد کے مال میں، یعنی مال غنیمت میں، تو جلا دو اس کا اسباب، یعنی جو اس کا مال ہے وہ. قال صالح کہا صالحہ نے فدخلت پس داخل ہوا میں علی مسلمۃ ومعہ سالم بن عبد اللہ فوجد رجلا قد غل فحدث سالم بهذا الحدیث. صالحہ نے کہا جو راوی ہیں اس حدیث کے، داخل ہوا میں مسلمہ کے پاس اور ان کے ساتھ سالم بن عبداللہ بھی تھے. سو پایا ایک شخص کو کہ اس نے چوری کی غنیمت کے مال میں. سو بیان کی سالم نے یہی حدیث، تو حکم کیا مسلمان نے تو جلایا گیا اسباب اس کا. فامرا بہی فاحرق متاعہ پس حکم کیا سلمہ نے فاحرق متاعہ پس جلا دیا گیا اس کا اسباب یا اس کا سامان. فوجد فی متاعہ مصحف فقال سالم بہذا وتصدق بثمنہ اور پایا اس کے سامان میں ایک قرآن تو کہا سالم نے اس کو ہدیہ کر ڈالو اور خیرات کر دی اس کی قیمت. یہ جو حدیث ہے اس کی سند ضعیف ہے، اس میں صالحہ بن محمد بن زائدہ راوی ضعیف ہیں. کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث غریب ہے، نہیں پہچانتے ہم اس کو مگر اسی سند سے، اور اسی پر عمل ہے بعض علماء کا، اور یہی قول ہے اوزائی اور احمد اور اسحاق رحمہ اللہ علیہم کا. اور پوچھا میں نے محمد سے حال اس حدیث کا، کہا انہوں نے روایت کی ہے یہ حدیث صالحہ نے جو بیٹے ہیں محمد بن زبیر کے، اور کنیت ان کی ابو واقد لیسی ہے.
اور وہ منکر الحدیث ہیں۔ اور کہا محمد نے، اور مروی ہے کئی روایتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت چرانے والے کا، مگر اس میں حکم نہیں اس کے مال و اسباب جلا دینے کا، اور کہا یہ حدیث غریب ہے۔ بابو ما جاء فی من یقول للآخر یا مخنث، اس کے بیان میں جو کسی کو ہجڑا کہہ کر پکارے۔ 29 باب کا نمبر ہے۔ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا قال الرجل للرجل، کہ جب ایک آدمی کسی مسلمان آدمی کو کہے، یا یہودیو فضربہ عشرین، کہ اے یہودی تو مارو اس کو 20 کوڑے، اذا قال، جب کہے اس کو، یا محنث، اوے ہجڑے، فاضربہ عشرینا، تو مارو اس کو 20 کوڑے، ومن واقع علی ذاتی محرمین، اور جو صحبت کرے ناطے والی محرم عورت سے تو اس کو فقتلوہ، تو اس کو قتل کر دو۔ یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے، اس میں ابراہیم بن اسماعیل راوی ضعیف ہیں۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نہیں پہچانتے ہم مگر اسی سند سے، اور ابراہیم بن اسماعیل ضعیف ہیں حدیث میں، اور مروی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سندوں سے۔ روایت کیا اس کو برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے قراب بن ایاس مزنی سے کہ ایک مرد نے نکاح کیا اپنے باپ کی بیوی سے، تو حکم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا، اور اسی حدیث پر عمل ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا۔ کہتے ہیں صحبت کرے ناطے والے محرم سے تو اس کو قتل کرنا چاہیے، اور امام احمد نے کہا جس نے نکاح کیا اپنی ماں سے وہ قتل کیا جائے، اور اسحاق نے کہا جو صحبت کرے اپنی ناطے والی محرم سے وہ قتل کیا جائے، رحمہ اللہ علیہم اجمعین۔ بابو ما جاء فی تعزیری، تعزیر کے بیان میں، باب کا نمبر ہے 30۔ عن ابی بردہ بن نیار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے ابی بردہ بن نیار سے کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یجلد فوق 10 جلدۃ الا فی حد من حدود اللہ، یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے، نہ مارے جائیں 10 کوڑے سے زیادہ مگر کسی حد میں حدود اللہ سے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے روایت کی یہ حدیث ابن لاہیہ نے بکیر سے سو خطا کی اس میں، اور کہا روایت ہے عبد الرحمن بن جابر بن عبداللہ سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ روایت خطا ہے، اور صحیح وہی ہے جو روایت کی لیث بن سعد نے، اور اس میں یوں ہے کہ روایت کی عبد الرحمن بن جابر نے جو بیٹے ہیں عبداللہ کے ابو بردہ بن نیار سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ روایت غریب ہے، نہیں پہچانتے ہم اس کو مگر بکیر بن اشج کی روایت سے، اور اختلاف ہے علماء کا تعزیر میں، اور سب سے بہتر جو مروی ہے تعزیر کے باب میں یہی حدیث ہے۔ الحمدللہ حدود کے بیانات جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ کل کے سبق میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ابواب الصید، یعنی شکار کے بیان کے بارے میں، یعنی شکار کے مسائل کل ہم پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب آپ لوگوں میں سے جس نے اپنے سبق کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا ہے پوچھ لیں۔